ملت اسلامیہ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک صحابہ رسول ہیں جن کا نام بو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ، جو حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ تک جاتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ہم اور آپ انتظار کرنے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مال دیتا تو ہم بھی خانہ کعبہ کا دیدار کرتے، اسی طریقے سے بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت جب بو شاہ قلندر جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، یعنی لاکھوں کا مجمع ہوا کرتا ہے۔ بو شاہ علی قلندر جو ہے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے بعد میں اپنے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرتے ہیں، یعنی سارے ارکان کو ادا کر دیتے ہیں، سارے ارکان کو مکمل کر لیتے ہیں، سارے ارکان کو پورا کر لیتے ہیں۔ کرنے کے بعد میں وہیں پر دعا مانگتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، یہ لاکھوں کی بھیڑ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار عالم یہ بتا دے ان میں کسی کا حج نہیں ہوا ہے یا تو نے سب کا حج قبول کر لیا ہے اپنی بارگاہ میں؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے بو شاہ علی قلندر سب کا حج قبول ہو گیا ہے، ان لاکھوں کی بھیڑوں میں سب کا سب حج قبول ہو گیا ہے، ایک شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے، جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، حضرت بو علی شاہ قلندر ہے جب یہ جملہ سنتے ہیں وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، ان لاکھوں کی بھیڑوں میں، لاکھوں کی تعداد میں اتنے لوگ تیری بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کے در پر آئے ہوئے ہیں، سب کا سب حج قبول فرما لیا ہے، لیکن اس بندے کا حج آپ نے قبول نہیں کیا ہے، وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا بندہ ہے؟ قربان جائیے مسلمانوں، غیب سے آواز آتی ہے، اس شخص کا نام ہے محمد ابن ہارون بلخی نام ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، حضرت بو شاہ علی قلندر علیہ الرحمہ ہے جب یہ جملہ سنتے ہیں، سننے کے بعد میں سارے خیموں میں جاتے ہیں، جس طریقے سے وہاں پر لوگ جایا کرتے ہیں تو لوگوں کا خیمہ لگا ہوا ہوتا ہے، کہیں یہ پاکستان کا خیمہ ہے، کہیں یہ ہندوستان کا خیمہ ہے، کہیں یہ عراق کا ہے تو کہیں یہ ایران کا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کونے کونے کے گوشے گوشے کے وہاں پر جو خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انہی میں بو شاہ علی قلندر ہے وہ تلاش کرتے ہیں کہ محمد ابن ہارون بلخی کا کیمپ کہاں پر لگا ہوا ہے، ان کو کیسے تلاش کیا جائے۔ قربان جائیے مسلمانوں، وہ جاتے ہیں اور لوگوں سے دریافت کرتے ہیں محمد ابن ہارون کا پتہ بتا دیجئے۔ قربان جائیے مسلمانوں، لوگ سے پوچھتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، محمد ابن ہارون بلخی وہ شخص ہے کہ اس کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ اس نے نماز نفل بھی نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک کہ اس نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑا ہے، سب تو سب ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے ساری دھن دولت کو قربان کر دیا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، جب بو علی شاہ قلندر ہے جب یہ جملہ سنتے ہیں، سننے کے بعد میں ان کے دل میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ شخص ایسا ہے، تب پاک پروردگار عالم نے اس شخص کے حج کو قبول کیوں نہیں فرمایا ہے؟ قربان جائیے مسلمانوں، اب وہ دل میں سوچ رکھتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں اس خیمے میں جاتے ہیں جہاں محمد ابن ہارون بلخی علیہ الرحمہ موجود ہوا کرتے ہیں، اپنے مصلی پر بیٹھے ہوا کرتے ہیں۔ قربان جائیے مسلمانوں، جب وہ علی شاہ قلندر ہے جب دیکھتے ہیں کہ محمد ابن ہارون بلخی ہے وہ مصلی پر بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جب عبادت مکمل ہوتی ہے یعنی سلام پھیرتے ہیں، پھیرنے کے بعد میں جب وہ علی شاہ قلندر ہے جب ملاقات کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، سلام کا جواب ملتا ہے، جواب ملنے کے بعد میں
محمد ابن ہارون بلخی ہے، ارشاد فرما یہی کہنے کے لیے آئے ہو اے محمد ابن ہارون بلخی تمہارا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، قبولیت کا درجہ نہیں پا رہا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، تم کوئی پہلے صحابہ نہیں ہو، یہاں تک کہ میں 24 سال سے آ رہا ہوں، ہر سال میں حج کرتا ہوں، پاک پروردگار عالم میرے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، ابو علی شاہ قلندر ہے، ارشاد فرماتے ہیں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، آخر آپ بتائیے۔ لیکن محمد ابن ہارون بلخی ہے، وہ کہتے نہیں ہے، وہ کچھ بولتے نہیں ہے۔ پھر ابو علی شاہ قلندر ہے، ارشاد فرماتے ہیں آپ بتائیے آپ کے آپ نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے پاک پروردگار عالم تمہارے حج کو قبول نہیں فرما رہا ہے۔ جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، رو کر ارشاد فرماتے ہیں آپ پہلے شخص ہیں جو میرے گناہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، جو میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں۔ قربان جائیے مسلمانوں، موسیٰ علی قلندر ہیں، سننے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ محمد ابن ہارون بلخی ہے، رو کر ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، سارے کے سارے لوگ روزے سے تھے، میں روزے سے نہیں تھا، یہاں تک کہ میں دارو پی کر دھن تھا، یعنی میں نشے میں تھا، نشے کی حالت میں تھا۔ جب میں اپنے مکان کی طرف گیا، جب میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھا، میری امی جان ہے، میری ماں ہے، وہ تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے کہا اے امی جان لاؤ مجھے روٹی دے دو۔ قربان جائیے مسلمانوں، اس کی امی ہے، کہتی ہے اے بیٹا کیا تجھے نہیں معلوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اگر تو روزے سے نہیں ہے تو روزے رکھنے والے کا ادب تو کر۔ جیسے یہ جملہ اس کی ماں ارشاد فرماتی ہے، محمد ابن ہارون بلخی ہے، وہ جاہو جلال میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں اپنی ماں کو ایک جھاپڑ مارتے ہیں، ایک مکہ مارتے ہیں۔ ان کی ماں ہے اسی تندور میں گر جاتی ہے جہاں پر روٹیاں لگائی جاتی تھی۔ قربان جائیے مسلمانوں، گرنے کے بعد میں اسی تندور میں جل جاتی ہے، اور جلنے کے بعد میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، موسیٰ علی قلندر ہے، جب یہ جملہ سنتے ہیں یہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے، یہ تو اپنی ماں کا دشمن ہے، تیرا حج کبھی قبول نہیں ہوگا، تیرا حج اللہ کی بارگاہ میں کبھی مقبول نہیں ہوگا۔ قربان جائیے مسلمانوں، ابو علی شاہ قلندر ہے، یہ کہنے کے بعد میں واپس چلے آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں اس کے دل میں ٹھیس پہنچتی ہے، جیسے یہ جملہ ابو علی شاہ قلندر ارشاد فرماتے ہیں اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، وہ اور رونے لگتا ہے۔ ابو علی شاہ قلندر ہے، اپنے مکان کی طرف آتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، لیٹنے کے بعد میں خواب میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد میں کہتے ہیں اے موسیٰ علی قلندر تم نے اس بچے کو، اس شخص کو تم نے ٹھیس پہنچائی ہے، موسیٰ علی قلندر تم نے اس شخص کو رلایا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، تمہاری کیا مجال تھی جو تم نے اس شخص کو رلا دیا ہے۔ ابو علی شاہ قلندر ہے، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اپنی ماں کا قاتل ہے، وہ اپنی ماں کا دشمن ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کے حج کو قبول فرمائے گا، کیسے اللہ تبارک و تعالی اس کے حج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے گا۔ قربان جائیے مسلمانوں، میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ارشاد فرماتے ہیں ابو علی شاہ قلندر اس کی ضمانت ہوگی جب قیامت برپا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب اس کی ضمانت ہوگی، اس پر مقدمہ چلے گا، اس کی ماں اس کی بخشش کرائے گی، اس کی زمیندار ہوگی، اس
اس کی ضمانت لے گی اور اپنی ماں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ ابو انیسہ قلندر ہے، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ تو اپنی ماں کا دشمن ہے، وہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے، کیسے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، کیسے اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا جائے گا۔ قربان جائیے مسلمانوں، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے ابو انیسہ قلندر سے ارشاد فرماتے ہیں، ابو انیسہ قلندر جب قیامت برپا ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب سارے کے سارے اپنے اعمال میں رہیں گے، اپنے اعمال میں بجھے رہیں گے، تب اللہ حکم کرے گا اس فرشتوں اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اس بندے کو جنجیر سے جکڑا جاتا ہے، جس طریقے سے آج قیدیوں کو جکڑا جاتا ہے، اسی طریقے سے ابو انیسہ قلندر ہے خواب میں دیکھتے ہیں، اور ادھر فرشتوں سے پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ابو انیسہ قلندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فرشتوں سے پاک پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس شخص کو جنجیر میں جکڑ دو، اور جکڑنے کے بعد میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ قربان جائیے مسلمانوں، ادھر اس کی ماں ہوگی لیکن ماں معاف نہیں کر رہی ہے، فرشتے ہیں اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب وہی بیٹا ہے جو اپنی ماں کا قاتل ہے، وہ بار بار پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، اے امی جان جب میں دنیا میں تھا تب مجھے چوٹ لگتی تھی، اے امی جان میں آپ کو پکارا کرتا تھا، آپ میری مدد کیا کرتی تھی، اگر میرے پیر میں چوٹ لگتی تھی اے امی جان تو آپ میری چوٹوں پر مرہم رکھا کرتی تھی، اے امی جان آج تیرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے گا، اے امی جان۔ اب وہ بیٹا ہے اس کے آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اب وہ رو رہا ہوتا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، جیسے وہ جہنم کے قریب پہنچتا ہے، اس آگ کے قریب پہنچتا ہے، ادھر اس کی ماں ہے ارشاد فرماتی ہے اے پاک پروردگار عالم تو میرے بیٹے کو جہنم کی آگ میں نہ جلا، اے پاک پروردگار عالم تو میرے بیٹے کو جہنم میں نہ ڈال، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ جیسے اس کی ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، فوراً پاک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں رک جاؤ، اے فرشتوں اسے جہنم میں نہیں بلکہ اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، اگر ہماری اور آپ کی ماں باپ ناراض ہے، ہماری اور آپ کی اگر مائیں ناراض ہے تو یہ سوچ لیجئے ہم حج پر حج کر لے، عمرے پر عمرہ کر لے، لیکن ہمارا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو برادران ملت اسلامیہ اسی طریقے سے اگر مجھ سے کوئی پڑوسی ناراض ہے اور میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں نے پڑوسی کو خوش نہیں کیا، پڑوسی سے اپنی غلطی کی معافی نہیں مانگی، تو قربان جائیے مسلمانوں یہ سارا پیسہ ہمارا اور آپ کا بیکار ہے، کیونکہ ہم اور آپ جب میرا اور آپ کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا تو ہمارا اور آپ کا پیسہ بیکار ہو جائے گا۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہیں، اگر ہمارے اور آپ کے ماں باپ ہم سے خوش ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اور آپ سے خوش ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہو جائے گا، ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ پڑھیے جھوم کر درود پاک۔ حضرات اور بتائیں آپ، ایک مرتبہ امام مالک ابن دینار علیہ رحمت الرضوان جو پیر تھے، جس طریقے سے ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں اگر کوئی سید زیادہ آتا ہے تو ہم اور آپ اس کا ادب کرتے ہیں، ہم اور آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اس لیے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس وجہ سے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، امام مالک ابن دینار علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے۔ جب پیر ہوتا ہے، جو پیر کے ہاتھوں پہ بیعت کرتا ہے، جو اس سے مرید ہوتا ہے، تو اس سے وہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے، اے میرے پیر و مرشد، میں عمرے کے لیے، میں حج کے لیے، میں خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے طریقہ بتا دیجئے، میں جب خانہ کعبہ کا دیدار کروں گا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوگا، تو میں کس طریقے سے کروں گا، میں احرام کو کس طریقے سے باندھوں گا؟ تو قربان جائیے مسلمانوں، حضرت امام مالک ابن دینار ہے، وہ کہتے ہیں، اے مرید، جب تو خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے جائے گا تو عمرے کے لیے یہ کام کرنا ہے، یہ ارکان کو ادا کرنا ہے، اور کرنے کے بعد میں تو جا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، اور طواف کرنے کے بعد میں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنا۔ قربان جائیے مسلمانوں، جب ساری چیزیں بتا چکتے ہیں مالک ابن دینار، تو کہتے ہیں جو مدینے کی گلی کوچوں میں سارے کے سارے لوگوں کا ادب کرنا، سارے کے سارے لوگوں کا ادب بجانا، ادب سے پیش آنا، ادب سے زبانیں نکالنا۔ جب خانہ کعبہ پر تمہاری نگاہ پڑے گی تو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لینا، اور ادب کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اور اگر اس مدینے کی گلی کے کتے بھی ملے تو ان کا بھی ادب کرنا۔ قربان جائیے مسلمانوں، اب وہ مرید ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد میں سارے ارکان کو ادا کرتا ہے، اور ادا کرنے کے بعد میں جب وہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے جاتا ہے، اور کرنے کے بعد میں جب وہ اپنے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، اور کرنے کے بعد میں جب سارے ارکان ادا ہو جاتے ہیں، یعنی حج مکمل ہو جاتا ہے، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، جب وہ آپ سے آنا چاہتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی کثیر تعداد کی وجہ سے وہ ایک گلی سے آنے لگتا ہے، اور اس گلی میں اس مرید کا پیر ایک کتے کے پیر پر پڑ جاتا ہے، اور اس کتے کا پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، اب وہ مرید ہے، جیسے اس کتے کے پیر پر پیر رکھتا ہے، اب کتا تل ملا جاتا ہے، کتا چلانے لگتا ہے، اور چلانے لگتا ہے، ادھر مرید ہے، فوراً اس کے پیر مرشد کی بات یاد آ جاتی ہے، اور کہتا ہے میرے پیر مرشد نے کہا تھا مدینے کی گلی کے کتوں کا بھی ادب کرنا، مجھ سے غلطی سے اس کتے کے پیر پر میں نے پیر رکھ دیا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، قربان جائیے مسلمانوں، اب وہ مرید ہے، یہ سوچتا ہے کہ جب میں مکان کی طرف واپس جاؤں گا، اپنی بستی کی طرف واپس جاؤں گا، تو اپنے پیر سے کہہ دوں گا، ساری غلطیاں بتا دوں گا، جو یہ غلطی ہوئی ہے یہ انجانے میں ہوئی ہے، میں جان بوجھ کر نہیں کیا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، جب وہ واپس آتا ہے، اور آنے کے بعد میں ڈائریکٹ وہ اپنے گھر نہیں بلکہ اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہے، اور جانے کے بعد میں ملاقات کرتا ہے، ملاقات کرنے کے بعد میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے پیر و مرشد، اب اے میرے پیر و مرشد، جب میں گیا تھا تو میں آپ کو کچھ اور دیکھ کر گیا تھا، اور جب میں واپس آیا ہوں تو میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، آخر معاملات کیا ہے؟ قربان جائیے مسلمانوں، اب وہ مرید ہے، پیر کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، وہ پیر کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، ادھر
مگر مرید کہتا ہے میرے پیر و مرشد آپ نے بتایا تھا جب مدینے کی گلی میں جانا تو وہاں کے کتوں کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا ادب کرنا، اور ادب کی جمی ہے، ادب کی جمی ہے اپنے قدم مبارک کو، اپنے قدم کو، اپنے پیر کو آہستہ رکھنا حرم کی زمین پر۔ قربان جائیے مسلمانوں، وہ پیر ہے اپنے مرید کی بات سنتا ہے، اور وہ مرید کہتا ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے انجانے میں اس مدینے کی گلی کے ایک کتے کے پیر پر پیر رکھ دیا ہے۔ قربان جائیے مسلمانوں، ادھر پیر عالم جلال میں آتے ہیں، یعنی جاہو جلال میں آتے ہیں، آنے کے بعد وہ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ مدینے کی گلی کے اور کوئی کتا نہیں تھا، وہ تو میں خود تھا، میں نے تجھے بتایا تھا کہ مدینے کی گلی کے کتوں کا ادب کرنا، مدینے کے جانوروں کا ادب کرنا، مدینے کے لوگوں کا ادب کرنا، پھر بھی تو نے اس کتے کے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا ہے۔ وہ مرید کہتا ہے میرے پیر و مرشد مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہے، مجھ سے انجانے میں ہو گیا ہے۔ پھر پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں جو میرا ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، جو میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا ہے، تو نے جو لات رکھا تھا، تو نے جو پیر رکھا تھا، وہ میرے پیر پر رکھا تھا، وہ میرے پیر پر رکھا تھا۔ میں مدینے کی گلی میں ایک کتا بن کر مدینے کی گلیوں میں جو حاجی جاتے ہیں ان کا ادب کرتا ہوں، ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اسی لیے میں مدینے کا ایک کتا بن کر گیا تھا اور وہاں پر دیکھ بھال کر رہا تھا۔ تمہیں ٹھیک ہوا کہ تم مدینے کے کتوں پر اپنا پیر نہیں رکھا، بلکہ تو نے میرے پیر پر اپنا پیر رکھ دیا ہے۔ یہ جو میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، یہ جو میرا ہاتھ فریکچر ہے، یہ تیرے پیر رکھنے کی وجہ سے ہی۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، مدینے کا کتنا ادب اور احترام ہے کہ اگر مدینے میں کوئی جانور ملے تو ہمارا اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اور مدینے کے جانوروں کا ادب کریں، ہم اور وہاں کے کتوں کا ادب کریں۔ قربان جائیے مسلمانوں، مدینہ کی گلی اور ایسی ویسی گلی نہیں ہے، مدینے کی گلی کے لیے آج ہم اور آپ پریشان ہوا کرتے ہیں۔ قربان جائیے مسلمانوں، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو قربان جائیے مسلمانوں، جو زمزم کا پانی ہوتا ہے سارے کے سارے لوگ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ پانی مجھے مل جاتا، میں بھی اسے پی لیتا، اسے نوش کر لیتا۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، آب زمزم ہے وہ کس کی دین ہے؟ قربان جائیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے حضرت اسماعیل خلیل اللہ کو جب میدان میں چھوڑ کر آئے تھے، کوئی سہارا نہ تھا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا، چند کھجوریں اور ایک مسکیجہ پانی دے کر آئے۔ جب پانی ختم ہو گیا حضرت حاضرہ ہے پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جو صفا اور مروہ پہاڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہے جو قریب قریب ہوا کرتی ہے، حضرت اسماعیل ہے اسی میدان میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور حضرت حاضرہ کبھی صفا پر چکر لگاتی تو کبھی مروہ پر چکر لگاتی۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، آج جب کوئی حاجی جاتا ہے صفا اور مروہ میں دوڑ لگاتا ہے، یعنی وہ دوڑتا ہے جہاں پر حضرت حاضرہ اس جگہ پر دوڑتی تھی جہاں سے حضرت اسماعیل خلیل اللہ دکھ نہیں رہے تھے، وہاں پر دوڑتی تھی۔ ان کے دل میں یہ سوچ تھی کہ ہو سکتا ہے کوئی جنگلی جانور نہ میرے بیٹے کے قریب آ گیا ہو اور میرے بیٹے کو نقصان پہنچا دے، تو اس جگہ پر حضرت حاجرہ دوڑ لگاتی تھی۔ آج اگر کوئی حاجی جاتا ہے تو صفا مروہ پر دوڑ لگاتا ہے، جہاں پر حضرت حاجرہ آرام سے چلی تھی وہاں پر حاجی آرام سے چلتا ہے، اور جہاں سے حاجرہ دوڑ لگاتی تھی وہاں پر حاجی دوڑ لگاتا ہے۔ آج تو الیکٹرانک زمانہ ہو گیا ہے، قربان جائیے مسلمانوں، آج بلفیں لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کو بتا دیا گیا ہے، تختیاں لگا دی گئی ہے کہ یہاں سے دوڑنا ہے اور یہاں پر آرام سے چلنا ہے۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں جب حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کا چکر لگاتی ہے، یہاں تک کہ 7 چکر لگاتی ہے، اور لگانے کے بعد میں جو پہاڑی پر چڑھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ میرے بیٹے اسماعیل کے پیروں کے پاس
ہاتھ سے پانی کا چشمہ نکل آیا ہے، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور آنے کے بعد میں اس پانی کو ایک خندق بناتی ہے جسے ہم اور آپ کنواں کہتے ہیں، کنویں کی شکل میں اس کو باندھ دیتی ہے تاکہ وہ پانی بہنے نہ پائے، اور اپنی زبان سے ارشاد فرماتی ہے زمزم یعنی اے پانی تو رک جا، تو ٹھہر جا۔ اگر حضرت حاضرہ یہ جملہ اپنے زبان سے ارشاد نہیں فرماتی تو آج وہ پانی ساری دنیا کو ختم کر دیتا، لیکن حضرت حاضرہ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا اے پانی زمزم یعنی رک جا، ٹھہر جا۔ حضرت حاضرہ ہے اپنی زبان سے پڑھتی جا رہی ہے اور خندق چڑھاتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک کنویں کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ آج کوئی حاجی جاتا ہے تو وہاں سے پانی لاتا ہے، وہاں سے پانی نوش فرماتا ہے۔ اس پانی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس آب زمزم کو پلا دیا جائے تو وہ ٹھیک تندرست ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو بھوک لگی ہو اس پانی کو پلا دیا جائے تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا پیٹ گڑبڑ ہو یا جسم میں کوئی بیماری ہو اس پانی کو پلا دیا جائے اور اس پانی کو لگا دیا جائے تو وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، یہ عمرہ کوئی آسان نہیں ہے، اسی لیے تو بتایا گیا ہے عمرہ کرنے کے لیے اس طریقے سے شخص جائے جو وہ دنیا میں رہے، چل پھر لے، یعنی وہ اپنے پیروں سے دوڑ لگا لے، یعنی وہ اپنے پیروں سے چل سکے وہ عمرہ کرنے جائے، یعنی جوانی کے عالم میں ہو تو وہ حج کرنے کے لیے جائے، کیونکہ جو جوان ہوتا ہے اس کا حج اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کو پہلے قبول فرماتا ہے، اس کی عبادت کو پہلے قبول کر لیا کرتا ہے، کیونکہ وہ سارے ارکان کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے، آسانی سے سارے ارکان کو مکمل کر سکتا ہے۔ تو قربان جائیے مسلمانوں، یہ حج کے ارکان ہے، میں تفسیر کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور میں دوبارہ پھر آپ سے کہتا ہوں جو ہمارے چچا محمد سعید جو عمرے کے غرض سے جو مدینہ شریف کا سفر کرنے والے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے ہیں، تو میں گزارش کر رہا ہوں اگر انہوں نے قرض لیا ہو یا کسی کو ستایا ہو یا کسی کو گالی